جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والدین کو یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ کی ایک ڈسیبل بچی ہے جس کی پیدائش کے اوپر آپ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ یہ جب 3 دن کی تھیں تبھی ان کی ٹانگوں کا آپریٹ ہوا۔ میرے فادر جو ہے نا وہ ان کی ماشاءاللہ سے وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے۔ میرے 20 آپریشنز ہو چکے ہیں ابھی تک۔ میں نا روتی تھی کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ دیکھا جائے تو ہر بندہ ہی معذور ہے۔ ایک چیز ہے نا کہ ویل چیئر بری چیز ہے، آپ کو سکھائی جاتی ہے۔ لوگ ہمیں روک دیتے ہیں، سوسائٹی ہمیں روک رہی ہے کہ آپ لوگ معذور ہو۔ جاپان میں 1 سال رہی ہوں، ایون کہ وینٹیلیٹر پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کی ایکسیس ہر جگہ پہ وینٹیلیٹر پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نیو ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، میں سید فرحان ظفر ہوں۔ انم خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویل چیئر پہ ہیں یہ۔ ان کی زندگی کی ایک ایسی داستان ہے جو کہ شاید داستانوں میں بھی نہ ملے۔ اس وقت ہم ایک ادارے میں موجود ہیں اور یہاں پر کام کرنے والی تمام اس طرح کی خواتین جو کہ ڈسیبل ہیں، وہ موٹیویشن ہے، وہ مشعل راہ ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس طرح کی سوسائٹی میں ڈسیبل ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں، محرومی میں جو ہے وہ شمار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے شمع جلا رہے ہیں۔ اور ان کی اپنی کہانی ایک ایسی کہانی ہے، جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والدین کو یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ کی ایک ڈسیبل بچی ہے جس کی پیدائش کے اوپر آپ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ ان کے اب تک 20 آپریٹ ہو چکے ہیں اور یہ جب 3 دن کی تھیں تبھی ان کی ٹانگوں کا آپریٹ ہوا۔ یہ ظاہر ہے پیدائشی طور پر ہی معذور تھیں، لیکن اس کے بعد جو ان کی زندگی شروع ہوئی اس میں ان کے خواب تھے، لیکن ایک آڑ یہ تھی کہ یہ ظاہر ہے ڈسیبل ہیں، چل نہیں سکتی، لیکن آج یہ پوری دنیا میں گھوم چکی ہیں، امریکہ جا چکی ہیں، جاپان جا چکی ہیں، پاکستان میں متعدد کام کر رہی ہیں، اور اس وقت ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور جو کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بڑا صحیح ہے، اور وہ ان کا ساتھ دیتا ہے، وہ ان کو جوتے پہناتا ہے، وہ یہ کہیں بازار ہوں تو ان کی ویل چیئر جو ہے وہ چلاتا ہے۔ تو یہ زندگی کی ان کی اتنی لمبی جرنی انہوں نے کیسے کمپلیٹ کی، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، جب آپ نے وہ جو بات کی کہ جب اس طرح نارمل بچی بھی پیدائش کرے نا تو وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے خاندان میں کہیں سے رجسٹ آ جاتی ہے، چلیں بیٹی ہے کوئی بات نہیں، اتنی کیوں۔ تو آپ کی جس طرح ڈسیبلٹی میں ہی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد آپ کے والدین کو یہ طعنہ دیا جاتا تھا کہ کیا فائدہ، آپ ڈسیبل بچی کے لیے جو ہے وہ اتنی خوشی منا رہے ہیں۔ تو کہیں بڑے ہو کے یا جب آپ نے ہوش سنبھالا تب آپ نے والدین کو دیکھا کہ وہ اس چیز کو زیادہ اپنے اوپر سوار کر رہے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس بچی کو پالیں گے، پوسیں گے اور بڑا کریں گے؟ ہاں نہیں، میرے فادر جو ہے نا وہ ان کی ماشاءاللہ سے وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے۔ میں 3 سال کی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میری پیدائش پہ بھی انہوں نے ایسی مٹھائیاں تقسیم کی جیسے دوسرے میرے بہن بھائیوں کی۔ تو یہی ہے نا کہ پاکستان میں جب لڑکی پیدا ہو اور لڑکی اور اوپر سے معذور، تو اس کو ڈبل ڈسکرمنیٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے فادر نے یہی کہا تھا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور اسے کوئی بھی معذور نہ کہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے سب نے نہیں کہا، اور پھر میری مدر نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور مجھے فیل نہیں ہونے دیا کہ میری مطلب ایک ڈسپلٹی ہے، میرا ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے۔ کبھی انہوں نے اس چیز کو نہ فیل کیا اور نہ مجھے فیل ہونے دیا۔ شاید ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ تو پھر جب آپ نے ہوش سنبھالا، آپ نے کہا خواب بڑے تھے، آپ کا دل کرتا تھا آپ بھی چلیں پھریں، تو سکولنگ میں آپ بتا رہی ہیں بڑے مشکلات تھی، وہ کیا معاملات تھے؟ ایسا تھا کہ جب میں نے اسکولنگ سٹارٹ کی تو وہ اسکول ایکسیسیبل نہیں تھا، اسٹیپس تھے، اور ٹیچرز کی ہیلپ سے میں بہت مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کے اپنی کلاس میں جاتی تھی، اور واپسی پہ بھی ایسے ہی مطلب جب پورا اسکول خالی ہو جاتا میں اینڈ پہ اترتی تھی کیونکہ میری وجہ سے راستہ بلاک نہ ہو، بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو بڑی مشکل سے میں نے اپنا یہ جو ہے اسکولنگ کی۔ میں ناشتہ نہیں کرتی تھی، پانی نہیں پیتی تھی کیونکہ اسکول ایکسیسیبل نہیں ہے، واش روم تو نہیں ہوگا ایکسیسیبل، وہ بھی 2 اسٹیپ کے بعد آتا تھا واش روم۔ تو کیونکہ میں میری فیملی، میں کوئی ایسی ہائی فائی فیملی سے بلونگ نہیں کرتی، ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے۔ فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میری مدر نے کافی اسٹرگل کی، گھر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں، میں 5ویں نمبر پہ ہوں۔ ان کی ایجوکیشن کا میری مدر نے دیکھنا اور پھر میرے آپریٹ بھی کروانا۔ کچھ میرے چچا جو ہیں وہ میرے جو ہیں وہ ڈاکٹر تھے اور انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کیا، وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے تھے۔ اسکولنگ آپ کی نارمل اسکول والے بچے تھے وہاں پہ آتے تھے؟ ہاں جی، میں بالکل ایک نارمل اسکول میں نے ایجوکیشن حاصل کیا کیونکہ مجھے اسپیشل اسکول کا آئیڈیا نہیں تھا، اور ایک گھر میں اسکول تھا، میں اس میں ہی اسٹڈی کرتی تھی۔ 5 تک وہ اسکول تھا، اور اس کے بعد جو ہے میرے آپریشنز بھی چل رہے تھے، ساتھ ساتھ میری اسکولنگ بھی تھی۔ اسٹڈی آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں سفر کیا، آپ نے سپورٹس کھیلی، وہ کیسے ہوا؟ ایسا ہے کہ میں جب میٹرک میں تھی نا تو میری خواہش تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے بہت شوق تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن جب میں نے میرے 20 آپریشنز ہو چکے ہیں ابھی تک،
تو جب مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئے نا، میں نے ایک آپریٹ دیکھ لیا، میں ڈر گئی، میں نے کہا میں نے ڈاکٹر نہیں بننا، میں نے ڈاکٹر نہیں بننا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کہاں لے کر جا رہا ہے، کیونکہ میں نا روتی تھی کہ میں ایسی کیوں ہوں. اور یہ بھی کہتی تھی کہ جب میں 9th میں ہوں نا میں چلنے لگ جاؤں گی، جب میں میٹرک میں ہوں میں چلنے لگ جاؤں گی، کیونکہ آپریٹ ہوتے تھے اور یہی تھا کہ نا چلو ہمت کرو، تم چلو گی، تم ہمت کرو. لیکن کچھ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں جو مطلب آپریٹ کے بعد مطلب ان پہ امپروومنٹ آتی ہے. لیکن اب میری ڈسیبلٹی ایسی ہے کہ 20 آپریشنس کے بعد میں آپ کو ویل چیئر پہ نظر آ رہی ہوں. امپروومنٹ تھی بس تھوڑی سی کہ بریسز لگے تھے، میں تھوڑی سی واک کر لیتی، لیکن وہ بھی بہت مشکل ہوتی تھی کیونکہ وہ بریسز کے ساتھ میری بیک بون میں پین نکلتا تھا، کیونکہ وہ ایسے تھا کہ آپ کا لیول نہیں تھا نا اپ اینڈ، تو وہ پھر آپ کے بیک بون میں نا وہ بیلنس نہیں رہتا تھا. خیر میٹرک کرنے کے بعد جب میں کالج گئی، کالج میں مجھے سیم بیریئر تھا کہ ایکسیسبلٹی نہیں تھی. ایک کلاس جو ہے ایک پیریڈ جو ہے آپ کا فرسٹ پہ، ایک لیکچر آپ کا گراؤنڈ پہ، ایک فرسٹ پہ. تو میرے لیے یہ بھی مشکل تھا. جب کالج والوں سے کہا تو پرائیویٹ کالج تھا، کہتے ہیں ہم ایک بچی کے لیے اب کیوں اپنا پوری کلاس کیوں ڈسٹرب کریں. خیر میں نے چھوڑ دیا، میں نے پرائیویٹ اسٹڈی کیا. پرائیویٹ اسٹڈی کرنے کے بعد مائل اسٹون آرگنائزیشن ہے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس پہ کام کرتی ہے. جب میں یہاں آئی تو یہاں پہ میرے مینٹور شفیق الرحمان اور یہاں پہ میں اتنے سارے ویل چیئر یوزر دیکھے جو ویل چیئرس پہ ہیں اور اتنا ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ لگتا ہے میری دعا قبول ہو، کیونکہ میں روتی تھی یا اللہ میں ایسی کیوں ہوں، یا تو مجھے ٹھیک کر دے یا سب کو میرے جیسا کر دے. تو مجھے لگا کہ میری یہ دعا نا قبول ہو گئی، سب میرے جیسے ہو گئے یہاں پہ. خیر شفیق بھائی نے میری کافی اچھی کاؤنسلنگ کی اور انہوں نے بتایا کہ ڈسیبلٹیز جو ہے نا آپ کے جو ہے انوائرمنٹ میں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ہے. آپ کی فزیک میں کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے، مینیج کر سکتے ہو آپ چیزوں کو اگر آپ کے مطابق ہوں، یونیورسل ڈیزائن ہو تو آپ کر سکتے ہو. دیکھا جائے تو ہر بندہ ہی معذور ہے. مطلب آپ نے جو کپڑے پہنے آپ نے خود تو نہیں نا سلائی کیے، آپ ڈیپینڈ تھے نا. تو ڈسیبلٹیز میں بھی آپ کہیں نہ کہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب میں نے یہاں پہ آ کے سیکھی کہ ماحول میں اور ہمارے انوائرمنٹ میں اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈسیبلٹیز ہیں، جب آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرو گے تو لوگ آپ کو کریں گے. وہی چیز تھی کہ میں نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیا. جب میں فرسٹ ٹائم ویل چیئر پہ بیٹھی تو مجھے یاد ہے کہ میں ایسے ہیزیٹیشن فیل کر رہی تھی، کیونکہ ایک چیز ہے نا کہ ویل چیئر بری چیز ہے، آپ کو سکھائی جاتی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو مجھے بھی یہی تھا کہ 3 دسمبر تھا انٹرنیشنل ڈسیبلٹی ڈے. تو ہماری نا واک تھی یہ شملہ پہاڑی کے پاس. تو وہاں پہ آپ کو پتہ میڈیا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میں ویل چیئر پہ بیٹھی اور میں یو ایس سے ہائیڈ کر رہی ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے کسی نے دیکھ لیا وہ کہیں گے یہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہے. کانسیپٹس نہیں کلیئر تھے. تو خیر جب میں نے تھوڑا سا ویل چیئر چلائی یوز کی تو مجھے فیل ہوا کہ یہ تو بہت ایزی چیز ہے. مطلب میں جو چلتی ہوں اتنا تھک جاتی ہوں، میری بیک بون میں پین ہوتا ہے، یہ تو میں کچھ سیکنڈ میں مطلب کہیں کہ کہیں پہنچ جاتی ہوں، تو یہ ایزی ہے. خیر میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور میں نے ویل چیئر کو جو ہے اس کو یوز کرنا اسٹارٹ اس ادارے میں آپ کو آ کے ایکسل ایکسپوئر ملا، آپ کی کاؤنسلنگ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دنیا بھر میں سفر کیا. تو شادی تک معاملہ کیسے پہنچا؟ شادی کس طرح ہوئی؟ ایکچولی جب میں یہاں آئی ہوں نا تو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ ویل چیئر یوزر ہیں، سب میریڈ ہیں. پارٹنر ان کے اگر ڈسیبل ہے تو ایک کا نان ڈسیبل ہے، مطلب ایک فیمیل ڈسیبل ہے تو میل نان ڈسیبل، میل ڈسیبل ہے تو فیمیل نان ڈسیبل ہے. تو یہ چیز یہاں پہ آ کے میری چینج ہوئی. اس سے پہلے مجھے نہیں آئیڈیا تھا، نہ میری فیملی والوں کو آئیڈیا تھا کہ پرسن ڈسیبلٹیز بھی شادی کر سکتے ہیں یا ان کے بچے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں تھا. آپ کے ہسبینڈ ماشاء اللہ صحت مند ہیں؟ جی الحمدللہ وہ نان ڈسیبل ہے. تو یہ شادی آپ نے فیملی میں کی یا آؤٹ آف فیملی تھی؟ یہ ہے کہ وہ دور سے جیسے کہہ دیں کہ انہوں نے ساتھ دیا، ظاہر ہے وہ تو جب انسان سوچتا ہے کہ میں نے جب شادی کرنی ہے تو وہ تو اپنے لیے بڑی خواہش مند رکھتا ہے. تو ان کا کیسا آپ کو یا آپ کے سسرال میں کیسا بیہیویئر ملا آپ کو؟ ایکچولی میری جو ساس ہے نا ان کی بھی نا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور میرے جو چچا سسر ہے نا وہ بھی ڈسیبل ہے، ان کی سی پی ڈسیبلٹی جس کی وجہ سے مجھے اتنی بیریئرز نہیں فیل. ہاں اس چیز اسی لیے زیادہ وہ نہیں ہوا زیادہ انڈر. تو آپ بتائیں آخر میں جاتے جاتے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے زندگی کی وہ چیزیں اچیو کر لیں جو آپ سوچتی تھیں. تو زندگی میں آپ جیسی اور بہت ساری خواتین ہیں جو کہ اس وقت گھر میں ہیں اور شاید وہ اس اسٹیپ پہ ہیں جب آپ نے اسٹیپ لیا، تو وہ کس طریقے سے ہیزیٹیشن ختم کریں اپنی؟ اگر وہ باہر نکلنا چاہتی ہیں، کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، تو وہ یہ ادارہ ان کو سپورٹ کر سکتا ہے یا کوئی اور ادارہ، یا آپ ان کو سپورٹ کر سکتی ہیں؟ کوئی ان کی کاؤنسلنگ کے لیے بھی کوئی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں؟ ہاں جی بالکل. میں کاؤنسلنگ سیشن یہاں پہ کرتی ہوں لڑکیوں کتنی یہاں پہ اتنی ساری لڑکیاں ہیں جن کو میں خود ان کے گھروں میں جا کے ان کی کاؤنسلنگ کی ہے اور انہیں یہاں لے کے انہیں یہاں کے ٹریننگ دیتی ہوں کہ وہ بھی سب کچھ کر سکتی ہیں. اگر میں کر سکتی ہوں آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ 2014 میں مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا اور وہاں پہ میں نے جو ہے اسپورٹس کی. اب میں نہیں سمجھتی تھی کہ ویل چیئر یوزر اسپورٹس کھیل سکتا ہے،
کیونکہ ویل چیئر پہ کیسے کرکٹ کیسے کھیل سکتے ہیں, باسکٹ بال کیسے کھیل سکتے ہیں, رگبی کیسے کھیل سکتے ہیں, امریکن فٹ بال. تو نا رگبی میں ہوتا ہے نا کہ وہ آپ بال لے کے بھاگتے ہیں تو سب لوگ آپ کو پیچھے بھاگتے ہیں, جھپٹتے ہیں کہ اسے بال کھینچ. اس گیم کو انہوں نے وہ جو ہے کسٹمائز کر دیا. ویل چیئر کے پیچھے ایک میجک پٹی لگا دی, اگر اس نے کھینچ دی تو آؤٹ. مطلب گیمز کو کسٹمائز کر دیا گیا. تو وہ یہ ہے انکلوژن, جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے, انکلوژن نہیں ہے. اسپیشل بچے ہیں تو اسپیشل اسکول میں داخل کروا دو, جبکہ انکلوژن تب آئے گا. اب ہم یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈسبلٹی یہ ہے, ڈسبلٹی یہ ہے. اگر یہاں پہ اسپیشل اسکولس کی جگہ انکلوژن ہو تو یہ ہمیں جو لیکچرز دینے پڑتے ہیں نا, تو یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہ پڑے. میں جاپان میں 1 سال رہی ہوں تو مجھے نہیں فیل ہوا کہ میں ڈسیبل ہوں. اکیلے یونیورسٹی جانا, خود ہی گھر کو مینیج کرنا, خود ہی ہر جگہ پہ خود ہی جانا. ایون کہ ایک دفعہ بارش ہوئی اتنی زیادہ, تو میں نے کہا لو آج تو چھٹی, کیونکہ پاکستان میں ہوتا ہے بارش ہوگی پانی آ گیا چھٹی. تو وہ نہیں, وہ کہتے کوئی بہانا نہیں, آج جو کلاس ہے اب چلو. میں نے گلوز پہنے, اپنا رین کوٹ پہنا ہوا, اور میں اپنی ویل چیئر بھگاتے ہوئے, میں نے کوئی 2 گھنٹے کا ٹریول کرنا تھا, ٹرین میں گئی. اور ٹرین ایکسیسیبل ہے, اسکول ایکسیسیبل, یونیورسٹیز, ایون کہ پبلک ٹوائلٹ وغیرہ بھی سب کچھ ایکسیسیبل ہے. مجھے نہیں فیل ہوا کہ انم ڈسیبل ہے. ہاں یہاں پہ اگر میں باہر نکلوں تو انم ڈسیبل ہے. کیوں لوگ ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں, اچھا بیچاری مزدور کڈی سونی, اچھا یہ بیٹا آپ کیا ہے, اچھا شادی شدہ ہیں آپ, اچھا آپ کے ہسبینڈ ٹھیک ہے. میں نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں. تو اس طرح کے کمنٹس ملتے ہیں. تو میں اس لیے بھی ڈرتی تھی لوگوں سے کہ لوگ ایسے دیکھتے تھے عجیب و غریب نظروں سے, تو میں زیادہ نکلنا پسند نہیں کرتی تھی. میں نے 4 سال جو ہے نا لوکل ٹرانسپورٹیشن یوز کی ہے, اور مجھے ایسے ہی لوگ دیکھتے تھے, آپ کیوں جا رہی ہیں, کیا کرنا ہے, آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کو کس نے کہا ہے آپ باہر نکلیں, آپ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی. جب کہ دیکھا جائے میں تو نہیں نا کسی کو پوچھ رہی آپ کیوں جا رہے ہیں, کیا میں گورنمنٹ کے ٹیکس نہیں پے کرتی؟ اگر وہ لوگ کرتے ہیں, رائٹ ان کا ہی ہے کہ وہ پبلک جو ہے ٹرانسپورٹ یوز کرے. تو لکھا ہوتا تھا کہ سیٹ برائے معذور افراد ڈرائیور پہ, لیکن وہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہوتے تھے. کسی کو زحمت نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کے جو ہے سیٹ خالی کر دیں کہ اس کی ہے, بیٹھے میں. تو یہی ہے کہ لوگ ہمیں روک دیتے ہیں, سوسائٹی ہمیں روک رہی ہے کہ آپ لوگ معذور ہو. انم پورے آفس میں گھوم سکتے ہیں, انم ڈسیبل نہیں ہے. لیکن انم جیسے یہاں سے باہر جائے گی 100 لوگوں نے پوچھنا اچھا کیا ہوا تھا, 100 دفعہ مڑ کے دیکھنا اچھا یہ ہو گیا ایڈی سو. اگر کہیں میں دور کہیں ٹریولنگ پہ جا رہی ہوں تو مجھے واش روم ایکسیسیبل نہیں ملے گا, میں واش روم نہیں جا سکتی. لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے کہ موٹر وے پہ ہم لوگوں نے ایکسیس آڈٹ کیا, وہاں پہ جو ہے کافی واش روم جو ہے ایکسیسیبل ہو گئے ہیں. تو ابھی بھی ضرورت ہے کہ اس کو اور بھی زیادہ کیا جائے. لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے ڈسبلٹیز اس کو ختم کیا جائے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میری جیسی بہت ساری انم ہے, وہ گھروں میں قید ہے. کس وجہ سے قید ہے؟ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن بہت مہنگی ہے, ایجوکیشن نہیں ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے. جیسے میں نے بتایا کہ میری ایجوکیشن میں اتنی ہرڈلس تھیں کہ میں نے بہت مشکل سے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھا. تو زیادہ ڈسیبل پرسن جو ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن نہیں ہوتی کیونکہ بیریئرز ہیں. اور جب کہ جاپان میں 1 سال رہی ہوں, ایون کہ وینٹیلیٹر پہ لوگ لگے ہوئے ہیں, ان کی ایکسیس ہر جگہ پہ وینٹیلیٹر پہ. اسکولز میں دیکھ لیں, یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, کالج میں دیکھ لیں, جابز میں دیکھ لیں, ہر جگہ پہ ان کی جو ہے پارٹیسپیشن ہے. اسی لیے تو وہ ترقی یافتہ ممالک ہے. ہماری 10% آبادی ہے تو نہیں انکلوڈ کیا جاتا. ایون کہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بھی جو ہوئے ہیں ووٹ, مجھے اتنی مشکلات کا سامنا رہا. ابھی ہم نے مطلب اتنی ایم پی ایم این اے کے ساتھ اتنی ہماری ڈسکشن رہی, ڈفرینٹ عورت فاؤنڈیشن اور اس طرح جن کے ادارے ہیں ان کے ساتھ وائز وغیرہ, ان کے ساتھ مل کے ہم نے اتنی کاؤنسلنگ کی, اتنے لوگوں کو بتایا کہ یار یہ ایکسیسیبل ہونا چاہیے, پولنگ اسٹیشن ایٹ لیسٹ ایکسیسیبل ہونے چاہیے. ہم بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہے. 10% ووٹ جو ہیں ضائع جاتے ہیں کیونکہ ایکسیسیبل پولنگ اسٹیشن نہیں ہوتے. خیر جو مجھے 5 سال پہلے تھے مسائل سے, مجھے وہی والے مسائل اس دفعہ بھی پیش آئے ہیں کہ جو اسکول تھا جہاں پہ میرا وہ بنا ہوا تھا پولنگ اسٹیشن تھا, وہ ایکسیسیبل نہیں تھا, اتنی گہرائی پہ تھا. اور وہ جو عملہ تھا انہوں نے مجھے فرسٹ فلور پہ بھیج دیا, اور جو اسٹیمپ یہاں پہ تھی, اور جو پوسٹر پولنگ بوتھ وہ میرا تھا کوئی, جیسے وہ گاڑی کھڑی ہے وہاں سے یہاں آؤ, پھر یہاں سے وہاں جاؤ, یہاں سے وہ یہ نہیں دیکھتے. مطلب کوئی وہ نہیں, مطلب کہ 10% آپ کے کہتے ہیں ایک ووٹ جو ہے ضائع ہو جائے تو بہت بڑا لاس ہے. تو یہاں پہ 10% ووٹ نہیں کاسٹ کیے جاتے, کتنا بڑا لاس ہے پاکستان کا. بالکل ٹھیک ہے. انم خان ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور یہ جس طریقے سے ٹاکٹیو ہیں اور جس طریقے سے خوش مزاج ہیں, ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ اس اتنے بڑے
آپ یہ کہہ لیں کہ ٹراما سے نکل کر آئی ہیں، جہاں ان کو سوسائٹی نے پریشرائز کیا، ان کے ارد گرد کے لوگوں نے، ان کو عام راہ چلتے لوگوں نے جو ہے وہ پریشرائز کیا، لیکن آج یہ اپنی زندگی جی رہی ہیں اور اس طریقے سے جی رہی ہیں کہ ایک نارمل انسان جو ہے وہ شاید اس چیز کی جو تمنا کرتا ہے وہ تمام وہ خواہشات جو ہیں وہ یہ پوری کر چکے ہیں۔ یہ بیرون ممالک پاکستان کا ریپرزینٹ بھی کر چکی ہیں، سپورٹس بھی کھیل چکی ہیں، یہ الحمدللہ شادی شدہ بھی ہیں، یہ اب جاب کرتی ہیں، ان کا بیبی بھی ہے۔ تو یہ سارے زندگی کے وہ معاملات جو کہ ایک عام لڑکی یا عام گھریلو عورت یا ورکنگ وومن جو ہے وہ کر رہی ہے اس معاشرے میں، یہ اسی طریقے سے کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور ان کا جو ایکسپیرینس تھا انہوں نے وہ شیئر کیا کہ پاکستان میں کس طریقے سے اس ظاہر ڈسیبل لوگوں کو کیا مشکلات کا سامنا ہے، تو اس پہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہی اس چیز کو حل کر سکتے ہیں کہ آنے والے 5 سالوں میں اس چیز کو بہتری کیا جائے، تاکہ اس طرح کی انم اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو سکیں، تو کہ وہ اور اپنے جیسوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بن سکیں، ان کی جو ہے وہ سپورٹ کر سکیں۔ آپ لوگوں کو انم کی کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ نیوز سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔